اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری منزل صرف دنیا ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو غلط ہے کہ ہماری منزل دنیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اپنے گلی محلوں میں دیکھ لیں، اپنے خاندان میں دیکھ لیں، دنیا تک ہی ہماری سوچ محدود ہے۔ اور یہ بات یعنی قابل مذمت ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا کہ لوگوں، دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا، یعنی اخروی کامیابی کے لیے۔ ہماری منزل دنیا ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا کے، آپ خود بھی اور آپ اپنے بچوں کو بھی بس دنیا ہی کا سوچتے ہیں بچوں کے بارے میں۔ یہ میں ویسے ہی میری صرف یہ آپ تک یہ نہیں ہے، لیکن عام ایک بات کر رہا ہوں کہ ہماری اپنی سوچ جو ہے صرف دنیا، اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر ہمارا جو اولاد ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنی سمجھ کے مطابق بہترین مشورہ دیتے ہیں، بہترین مشورہ دیتے ہیں، اچھے اسکولوں میں اسکولنگ کرتے ہیں، ان کی آخرت کو فراموش کر کے اس کے ظاہر کے لیے متوجہ ہوتے ہیں کہ اب بچہ یہ ضرور اسکول میں جائے گا۔ 5 سال کا ہو گیا بچہ، کیا آپ آج کے ماحول میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ بچہ 4 سال کا ہو جائے اور والدین اس کو اسکول میں نہ داخل کریں؟ کین یو امیجن؟ 6 سال کا ہو گیا اور بچہ اسکول ہی میں نہیں جا رہا، یہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ 7 سال کا ہو گیا، اس نے ابھی تک پریپ بھی نہیں کیے، نہ کچی نہ پہلی، آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ یعنی دیکھیں ہم کتنے اویئر ہیں اپنے بچے کے ظاہر کے لیے، باطن تو نہ ہمیں یاد ہے نہ اپنے بچوں کے لیے۔ اس کے ساتھ تو دیکھا جائے گا جب دیکھی جائے گی، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ آج دیکھیں، دوزخ تو تیار ہے، جنت بھی تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت کا مشاہدہ نہیں کیا، گئے نہیں تھے۔ دوزخ میں انہوں نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، مختلف عذابات حدیث میں موجود ہیں، تو وہ تو موجود ہے۔ حضرت عمر کا گھر نظر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں، تو پھر وہ جو واقعات بیان کر رہے تھے نا معراج کی رات جو بھی ان کے واقعات ہوئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے ان کی مجلس میں، تو ان کا مجھے خواہش ہوئی میں عمر کا گھر تو جا کے دیکھوں، لیکن پھر میں جو عمر کی غیرت جو ہے وہ یاد آئی، پھر میں نہیں گیا اس میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور چلے جاتے نا، دیکھ لیتے۔ یہ اب یعنی واقعہ ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ سارے کچھ تیار ہیں، اور میں آپ کو ایک اور بات تھوڑی سی باریک ہے لیکن کہہ دیتا ہوں، یہاں بھی اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں گے، ایک حد تک اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرما دے گا اسی دنیا میں، اور ایک حد تک آپ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ ایک حد تک دوزخ کی زندگی گزاریں گے۔ یعنی دوزخ میں کیا انسان پریشان ہوگا، مسائل ہوں گے، یہ وہ زندگی ابتر ہوگی۔ تو یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں، اس کے دلائل بھی ہیں اور وہ ایسے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میرا موضوع یہ ہے آج کہ کیا دنیا ہی ہماری منزل ہے؟ دیکھیں،
یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر کوئی دنیا کو منزل بنا کے جی رہا ہے اور جینا چاہتا ہے تو یہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے اور بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والا ہے. ابھی ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 5 کو پڑھا نا کہ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. انہوں نے تو حق کو جھٹلا دیا. اب حق کو جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک آپ زبان سے کہیں, ایک آپ اپنے عمل سے کہیں. تو ہم تو زبان سے نہیں کہتے معاذ اللہ, زبان سے حق کو کوئی نہیں جھٹلاتا, لیکن عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں. عمل سے اس لیے جھٹلا رہے ہیں کہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں ایک, اور دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں. ظاہر کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں. تو ہم نے تو جھٹلا دیا ہے. اس میں تو کوئی مطلب دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو نہیں جھٹلا رہا, میں نے تو نہیں جھٹلایا. ہزاروں میل کا سفر کر کے آپ دنیا کے لیے وہ کر لیتے ہیں, سفر اختیار کر لیتے ہیں. کوئی دبئی چلا جاتا ہے, کوئی امریکہ چلا جاتا ہے. کیا ظاہر کے لیے؟ ظاہر کے لیے آپ کوشش کو دیکھیں اور آخرت کے لیے کوشش کو دیکھیں. آخرت تو ہماری منزل ہے ہی نہیں, نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. اور پھر آپ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو سفر کا جو ہے وہ رزق آدھا حصہ سفر میں ہے, اور پھر ایسا ہے, اور ہمارا تو جو رزق وہاں لکھا ہوگا تو ہم نے کوشش کر لی, نیت کر لی. کیوں؟ آپ کو علم تھا کہ آپ نے امریکہ جانا ہے. کیا آپ نے تقدیر کو پڑھا تھا کہ بھئی میرا رزق جو ہے امریکہ میں ہے؟ آپ نے تقدیر کا لکھا پڑھا تھا کہ اس کے لیے آپ نے کوشش کی؟ نہیں لکھا تھا, آپ نے نہیں پڑھا تھا. آپ کا مقصود تو ظاہر ہے, باطن تو آپ کا منزل ہی نہیں ہے. اب چاہے آپ سفر کریں یا نہ کریں یا ادھر ہی رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ ایک نشست میں نے بات کی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری نیت جو ہے وہ دنیا ہی ہے, اور دنیا ہی کے لیے ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں. آپ سفر نہ بھی کریں, نہ امریکہ جائیں نہ سعودی جائیں یا چلے جائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں بھی منزل آپ کی دنیا ہے اور وہاں بھی منزل دنیا ہے. اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی آپ سفر کریں یا نہ کریں, آپ دبئی جائیں یا نہ جائیں, سعودی جائیں یا نہ جائیں, آپ اگر یہاں بھی آ گئے, مثال کے طور پہ یار میرے کہنے سے یار اس نے تو اچھا نہیں سمجھتا اس کے کرنے کو, تو یہ ہے کہ میں واپس آ جاتا ہوں. بھئی واپس کیوں آ رہے ہو؟ تمہاری تو وہاں بھی منزل جو ہے دنیا ہے, یہاں بھی منزل دنیا ہوگی. واپس آؤ یا نہ آؤ. تو یہ مطلب یہ ایک غلط وہ ہے. یہ دیکھیں, انسان اپنے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یار اصل جو چیز ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیت اصل ہے ہماری نیت دراصل خراب ہو گئی ہے دنیا میں آ کے. لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موت کا دن معین ہے آپ کے لیے. ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں گے, آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. موت کا جب وقت آئے گا آپ کو جانا پڑے گا. جب جائیں گے تو پھر ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس کا نتیجہ جو ہے آپ کے آج پر ہوگا کہ آج آپ نے کیسا گزارا, آج آپ کیسا گزار رہے ہیں, کس نیت سے گزار رہے ہیں. اگر آخرت کو ہم نیت نہ بنائیں دنیا میں رہنے کی, تو عاقبت آپ کی خراب ہوگی. عاقبت کو اگر دنیا میں رہنے کی نیت نہ بنائیں, یعنی عاقبت کی یا آخرت کی کامیابی کی نیت یہاں نہ بنائیں اور اس کے لیے کوشش نہ کریں, تو یقیناً ہماری عاقبت خراب ہوگی, انجام خراب ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. نیت ہی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں, میں دلائل سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. آپ نے نیت بنا لی دنیا کی. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ترک دنیا کر دیں, آپ کاروبار چھوڑ دیں, آپ کوئی رزق
نہ کمائیں، آپ سب کچھ کریں، تعلیم حاصل کریں، آپ خود بھی کریں، بچوں کو بھی دیں، لیکن آپ اللہ کو تو نہ بھولیں نا۔ اللہ کو بھلا کے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ یہ نیت بنا لیں دنیا میں آخرت کی کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس کو اپنا نہ سمجھیں، اللہ کا سمجھیں۔ جو آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے، جو زندگی ہے، یہ آپ امانت کے طور پہ استعمال کریں، اس میں اپنا استعمال نہ کریں۔ ہم تو ہر چیز کو اپنا مالک تصور کرتے ہیں، مالک، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ تو سب کچھ امانت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اپنا۔ یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ وقت، یہ زندگی، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ امانتیں ہیں۔ اس کو اب آپ نے آخرت کے لیے زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت فرمائی ہے، لیکن میں اگلی نشست میں اس کا تذکرہ کروں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم